آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ جیسے ماہ رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو جمعہ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں جب اللہ تعالیٰ کے خاص اعمال کا، خاص اذکار کا، خاص تسبیحات کو پڑھ کے اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن کا بہت بڑا میں آج وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ جو لوگ تنگ دستیوں کا شکار ہیں، پریشان ہیں، بیماریوں میں پھنس چکے ہیں، الجھنوں میں، لڑائی جھگڑوں میں پھنس چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد چاہتے ہیں اور اپنی زندگی سے تھک ہار چکے ہیں، تو وہ لوگ مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، بلکہ آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کے دن تمام کام چھوڑ کر ان خاص گھڑیوں میں یہ خاص عمل ضرور کریں اور پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جس چیز کی طرف دیکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی، جس طرف قدم اٹھائیں گے کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، تنگ دستیاں ختم ہوں گی، مشکلات آسان ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کو نصیب ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے گا، اولیاء کرام بزرگان دین کو جب بھی مشکلات آتی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا، یا غربت کا وہ شکار ہوتے، یا بیماریوں میں پھنس جاتے، الجھنوں میں پھنس جاتے، تو وہ اللہ کا ذکر پاک کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے، نفل پڑھتے، عبادات کرتے، پھر رو کر اللہ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ انہیں مشکلات سے نکال دیتا، ان کی زندگی کو خوشحال کر دیتا اور ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ لے آتا جہاں سے ان کی زندگی کا ایک نئی زندگی کا آغاز شروع ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکالے اور آپ کی زندگی کا ایک ایسا آغاز کرے جس میں ہر قدم پہ آپ کو کامیابیاں ملے، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں، جس میں نہ رزق کی کمی ہو، نہ دولت کی کمی ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کسی کے آگے رونا پڑے، نہ کسی کے آگے جھکنا پڑے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ کسی کے آگے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں لائے، رزق اور دولت کی بارش لائے، کامیابیاں آپ کا مقدر بنا دے۔ تو ان بابرکت گھڑیوں میں، ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ عمل ضرور پڑھ لیں۔ آج جمعۃ المبارک کے دن سب کام چھوڑ کر اللہ رب العزت کا یہ ذکر پاک ضرور پڑھ لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ ایک تسبیح پڑھ کے اپنے مالک حقیقی کو یاد کرے گا، اپنے رب کو بلائے گا، اپنے رب کو پکارے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بہتر نہیں بلکہ بہترین کرے گا۔ اور ماہ رمضان کی خصوصیات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس بابرکت مہینے میں جب ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری من پسند چیز کو ہماری قسمت اور مقدر میں لکھ دے گا، ہمارا نصیب اور تقدیر ہماری پسند کے مطابق لکھے گا۔ ہم رزق مانگیں گے، رزق ملے گا، دولت مانگیں گے تو دولت ملے گی، خوشیاں، کامیابیاں، ترقیاں جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کے ناطے اور اللہ کے بندے ہونے کے ناطے اگر ہم آج یہ خاص کلام پاک پڑھ لیں گے، اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لیں گے، پھر اللہ سے کچھ مانگیں گے تو وہ کیوں نہیں دے گا، وہ ضرور عطا کرے گا۔ اور رمضان کی ان خاص گھڑیوں کی فضیلت سے واضح ہے کہ رمضان المبارک میں مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں موڑا جاتا، بلکہ اسے رحمتوں، برکتوں، انعامات سے مستفید کیا جاتا ہے، اس کی خالی جھولیوں کو ہیروں اور جواہرات سے بھر دیا جاتا ہے، اس کے دامن کو ہیروں اور جواہرات سے بھر دیا جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، دنیا اور آخرت کی اگر حاجات کو پورا کروانا ہے، خواہشات کو پورا کروانا ہے، مسائل کو حل کروانا ہے، پریشانیوں مصیبتوں سے نکلنا ہے، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی ضروریات اپنے رب کے سپرد کر دیں۔ پھر دیکھیں آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں اور رزق، مال و دولت اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا عطا کرتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا رب کریم آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے، جب دینے پہ آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ عقلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بلکہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے آج ماہ رمضان المبارک کے اس مبارک جمعۃ المبارک والے دن کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو آج کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، افطاری کے وقت پڑھ لیں، نماز تراویح کے بعد پڑھ لیں، یا اگلی سحری کرنے سے پہلے پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔
لیکن اس عمل کو، اس وظیفے کو آج ضرور کر لیں۔ جو لوگ اپنے نصیب، تقدیر اور حالات کو بدلنا چاہتے ہیں وہ آج اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ بار بار کہہ رہی ہوں، اس عمل کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم کی عطائیں آپ پر چھما چھم بارش کی طرح برسیں گی۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو جب آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلے 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام درود پاک میں سے درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند فرماتے، وہ اس لیے کہ اس درود کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں مقرر کر دیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ محبوب درود ابراہیم کو رکھتے، یعنی درود ابراہیم پڑھتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ درود ابراہیمی بہت زیادہ پڑھیں۔ دعائیں مانگنے سے پہلے، وظائف کرنے سے پہلے، کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے درود ابراہیمی ضرور پڑھا کریں۔ آپ نے آج اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے صرف 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی نیت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کوئی بھی آپ کا مقصد ہو سکتا ہے، اپنا گھر لینا چاہتے ہیں، گاڑی لینا چاہتے ہیں، مکان لینا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ بند کاروبار کو چلا دے گا، اور جن کی دکانیں بند ہیں، جن کے کاروبار نہیں چل رہے، جن کی اولادیں نافرمان ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے ہر دکھیارے کے دل کو خوشحال کر دے گا، ہر پریشان کو خوشحال کر دے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کی شروعات کرنی ہے۔ جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، پھر آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کو جب آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، یہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے جسے آپ بہت آرام سے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، بچہ اسے پڑھ سکتا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے آج کے بابرکت دن میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے، اپنے لیے اسباب مانگنے ہیں۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے، اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو آج آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کے اللہ سے اسباب مانگ لیں۔ آپ بے روزگار بیٹھے ہیں تو روزگار کے اسباب مل جائیں گے، ہر حاجت، ہر خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے خزانوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس سے اگر مانگا جائے تو رب کریم سونے کے پہاڑ بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں، پریشان ہیں، وہ مایوس نہ ہوں اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بلکہ یقین کامل کے ساتھ اللہ پر یقین اور توکل رکھتے ہوئے صرف 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا جس کی برکت سے آپ کی جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، بندشیں ہوں گی، وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ رزق آپ کے گھر میں دروازے توڑ کر آئے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور دولت کا ایسا طوفان آئے گا کہ آپ خود بھی یقین نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کے حالات کو بہتر سے بہترین کر دے گا، گھر سے غربت، تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔
11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنے کی برکت سے آپ کو یہ تمام فوائد و فضائل سے اللہ تعالیٰ ضرور مستفید کرے گا۔ نمبر 2 پہ آپ نے صرف 33 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے سورۃ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سورۃ اخلاص ایک ایسی سورت ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق اور دولت کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابیوں کے خوشیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تنگ دستیوں اور غربتوں کو ختم کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنے سے رزق دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہوتا ہے، اور یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ اخلاص روزانہ 200 مرتبہ پڑھی جائے اس گھر میں رزق اور دولت دروازے توڑ کر آئے گا۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے سورۃ اخلاص کی تلاوت روزانہ ضرور کیا کریں، چاہے 33 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 41 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں یا 200 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ نے 33 مرتبہ سورۃ اخلاص بھی پڑھ لینی ہے، پھر آپ نے 21 مرتبہ یا رحمانو یا سلامو، یا رحمانو یا سلامو، یا رحمانو یا سلامو، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اب یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اور جب اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی تو پھر آپ جو مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارنا ہے، یا رحمانو اے رحم کرنے والے، یا سلامو اے سلامتی دینے والے۔ جب آپ نے ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے تو اللہ رب العزت آپ کے گھر میں برکتیں اور کامیابیاں عطا کرے گا۔ اس عمل کو خدارہ کسی بھی قیمت نہ چھوڑنا، یہ بڑی خاص گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ آج کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا تو اللہ کریم اسے 70 لاکھ سے زیادہ نوازے گا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں ایک چھوٹی سی نیکی کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف 21 مرتبہ یا رحمانو یا سلامو، یا رحمانو یا سلامو، ان کلمات کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گھر میں پریشانیاں، فاقے، تنگ دستیاں بھیج دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ مولا ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، مولا تیرے سیاہکار بندے ہیں، مولا ہم ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں تیرے آگے دعائیں کر رہے ہیں، مولا ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، مولا ہم کہاں پہ جائیں، ہم نے تیرے ہی در پہ آنا ہے، ہم کسی کے آگے نہیں جھکتے سوائے تیرے اور تیرے نبی کے۔ مولا ہمیں اپنے خزانوں سے مالا مال فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے ہر لفظ پر اللہ کی نورانی محلوق آپ کی ہر دعا پر، ہر لفظ پر آمین کہے گی اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی۔ آپ نے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھوں تکلیفوں کے لیے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر ضرور آج کے دن دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ ضرور قبول فرمائے گا، اللہ ضرور کرم کرے گا، بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ بس آپ نے دل میں یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے، پھر اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرے، مصیبتوں کو دور کرے، میری تمام سننے والی بہنوں اور بھائیوں کے رزق اور دولت کی تنگیوں کو ختم کرے، رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہم سب کو رزق حلال عطا کرے، رزق حلال کشادہ اور کثیر تعداد میں عطا کرے، اور آج کے بابرکت دن کے وسیلہ و جلیلہ ماہ رمضان المبارک کی تمام برکات ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن کے وسیلہ و جلیلہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، جنت کا ہمیں حقدار بنائے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا کر رکھے، اور اپنی رحمت والے اور اپنی رحمت بری نظر کرم کے سائے تلے رکھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں پڑوس رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔